نسین، اسٹریٹ آف ہرمز کے اندر کشیدگی بڑھ رہی ہے، جس سے ظاہر ہے کہ آئل پرائسز دوبارہ اوپر جا رہی ہیں اور دوبارہ سے دنیا میں جو بے چینی ہے وہ بڑھ رہی ہے. اور ایران کی جانب سے بالکل واضح کر دیا گیا ہے کہ جب تک جو بلاکڈ ہے امریکہ وہ ختم نہیں کرتا تو ہمارا بلاکڈ جو وہ ختم نہیں ہوگا. اور اس کے ساتھ ایران نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ بتا دیا ہے کہ جب تک ایران کے اوپر سینکشنز ختم نہیں کر دی جاتی تب تک یہ جنگ ختم نہیں ہونے والی ہے. اب یہ بڑا اہم ترین معاملہ ہے. دیکھیں، یا تو امریکی ڈیمانڈز کے سامنے ایران سرنڈر کر دے. اگر ایران کی یہ پرنسپل ڈیمانڈز کے اوپر وہ کھڑا ہو گیا ہے تو پھر فیصلہ کرنا ہے امریکہ کو اور ویسٹ کو کہ کیا وہ گریٹر اسرائیل پروجیکٹ سے پیچھے ہٹیں گے یا نہیں ہٹیں گے. دیکھیں، جو سینکشنز کا معاملہ ہے ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ امریکہ کو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یورپینز کو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. امریکہ کے تو یہ مفاد میں ہے کہ سینکشنز کا خاتمہ ایران سے بھی کیا جائے اور باقی ملکوں سے بھی کیا جائے، خاص کر وہ ملک جو آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں، کیونکہ امریکی سینکشنز ہی کی وجہ سے دنیا میں جو پیرلل نظام ہے وہ بن رہا ہے. یہ ملک جو ہے وہ ڈالر کو اپنی ٹریڈ میں سے ختم کر رہے ہیں، ایک پیرلل کرنسی، ایک پیرلل انٹرنیشنل ٹرانزیکشن سسٹم جو ہے وہ لے کر آ رہے ہیں. اگر سینکشن نہ لگائی جاتی تو پھر یہ ملک اس طرف جاتے ہی نہ. تو یہ سینکشنز کا خاتمہ آج خود امریکہ کے فائدے میں ہے، لیکن اسرائیل تو یہ بالکل نہیں چاہتا کہ سینکشنز کا خاتمہ ہو، کیونکہ ایران پھر ایک اور بڑی طاقت کے طور پر ابھرے گا اور پھر اسرائیل ایکسپینڈ نہیں کر سکتا. تو اگین جب ایران نے اب کیٹاگوریکلی اناؤنس کر دیا ہے کہ جنگ ختم نہیں ہوگی جب تک ہمارے اوپر سے سینکشنز کا خاتمہ نہیں کر دیا جاتا، تو معاہدہ تبھی ہوگا جب سینکشنز ختم ہوں گی. ایران کہہ رہا ہے کہ وہ اس ڈیمانڈ سے پیچھے نہیں ہٹے گا، اور انہوں نے کہا کہ کوئی ابھی سیکنڈ راؤنڈ کی جو اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں، جو ایران سے تازہ ترین سٹیٹمنٹ ہے، اس کے مطابق ابھی کوئی دوسرے راؤنڈ کی کوئی ڈیٹ نہیں ہے. اور پاکستانی حکام نے بھی ابھی تک کوئی فائنلائز ڈیٹ بتائی نہیں ہے کہ اس کو یہ راؤنڈ ہونا جا رہا ہے. ایران بتا رہا ہے کہ یہ کوئی میننگ فل آپ بات کریں نا کہ صرف مذاکرات برائے مذاکرات کرتے رہیں، تو اس کا کوئی معنی ہمارے لیے نہیں ہے. تو وہ دوسرے راؤنڈ سے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کریں گے، اور جب تک یہ بنیادی ہماری ڈیمانڈز ہے وہ مان نہیں لی جاتی تو امریکہ کو اور یورپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ گریٹر اسرائیل، کیونکہ اگر ایران کے اوپر سینکشن ریلیف مل جاتا ہے، ایران ایک بڑی طاقت کے طور پر ایمرج کرتا ہے، باقی ملکوں کو بھی طاقت بڑھے گی، تو اسرائیل ایکسپینڈ نہیں کر سکتا. تو یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. ظاہر اسرائیل کبھی نہیں یہ ہونے دے گا کہ ایران کے اوپر سینکشن کا خاتمہ ہو. حالانکہ جے ڈی وینس نے ابھی 2 دن پہلے اپنی سپیچ میں یہ کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایران پر سینکشن کا خاتمہ ہو، ایران ہمارے ساتھ ٹریڈ کرے اور ہماری کمپنیز وہاں پر جائیں. یہ انہوں نے کہا کہ نارمل انداز کے اندر معاملات آگے چلیں. یہ جے ڈی وینس کہہ چکا ہے. سو امریکی مفاد میں بھی یہی بات ہے، لیکن اسرائیل کا کیا کرنا ہے؟ اچھا، مین وائل جو لبنان کا ایشو ہے وہ بڑا سینسٹیو ہے. وہاں پر فرینچ فوجی جب وہ مارا گیا ہے، الزام جب وہ حزب اللہ پر لگ رہا ہے. حزب اللہ کے حوالے سے کوئی یہ ایویڈنس نہیں پیش کر سکے ہیں، لیکن الزام انہوں نے حزب اللہ پر لگا دیا ہے. جو بھی ہے، حزب اللہ انٹینشنلی یو این فورسز پر کیوں اٹیک کرے گی جبکہ حزب اللہ نے کبھی اٹیک کیا نہیں ہے، اور حزب اللہ یہ چاہتی ہے کہ یو این فورسز یہاں پر رہیں، جبکہ اسرائیل اعلانیہ اس کے اوپر یو این فورسز کے اوپر اٹیکس بھی کرتا رہا ہے، ان کے لوگوں کو زخمی بھی کیا ہے. اور اسرائیل کی یہ اعلانیہ پالیسی ہے کہ یو این فورسز یہاں سے وڈرا کریں، وہ یہاں سے نکل جائیں لبنان سے، تاکہ اسرائیل کی جو آکوپیشن ہے وہ مزید کامیاب جب وہ ہو سکے. حزب اللہ کیوں اٹیک کرے گی؟ تو ابھی تک کوئی ایویڈنس نہیں دے سکا، نہ فرانس کی حکومت، نہ لیبنیز حکومت، نہ یو این کی فورسز خود، وہ کوئی ایویڈنس حزب اللہ خلاف نہیں دے سکی ہیں، لیکن الزام انہوں نے حزب اللہ کے اوپر دھر دیا ہے. دوسری طرف اسرائیل کی بمباری جاری ہے، سویلین زون کو گرایا جا رہا ہے. یہ اسرائیل کا طریقہ کار ہے کہ وہ جو انفراسٹرکچر ہے اس کو تباہ کرتا ہے تاکہ قبضے میں آسانی ہو. حزب اللہ نے یہ واضح کیا ہے کہ ہم زیادہ دیر برداشت نہیں کریں گے اس وائلیشنز کو، اور حزب اللہ نے کہا ہے کہ جو مارچ 2 سے پہلے والی صورتحال ہے اس پر کبھی لبنان واپس نہیں جائے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اسرائیل بمباری کر رہا تھا، سیز فائر کی وائلیشنز روز کرتا تھا، لیکن آگے سے حزب اللہ رسپونڈ نہیں کرتی تھی، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صورتحال دوبارہ کبھی لبنان میں واپس نہیں آئے گی. اب یہ نہیں ہوگا کہ اسرائیل وائلیشن کرتا رہے اور ہم خاموش بیٹھے رہیں، کیونکہ حزب اللہ نے بھی ایک سبق سیکھا ہے کہ اس طرح کی خاموشی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اسرائیل تو پھر بمباری کرتا رہے گا. ضرورت اس امر کی ہے کہ فوری رسپونڈ کیا جائے، کیونکہ جب دنیا پر پریشر ہوتا ہے
تو ہی پھر وہ اسرائیل کو لگام ڈالنے کے لیے آئیں گے. اگر آپ اسرائیلی بدماشی کو ایبزارب کرتے رہیں گے, اسرائیلی بمباری کو ایبزارب کرتے رہیں گے, تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, دنیا کی کانوں پر کوئی جو نہیں رہیں گی. جب آپ رسپونڈ کریں گے, جب آپ ایسکیلیٹ کریں گے, جب اسرائیل کا نقصان ہوگا, تو دنیا کے دوڑے جب لگیں گی. یہ حزب اللہ نے اپنا لیسن لرن کیا ہے پچھلے ان تمام مہینوں کے اندر. تو حزب اللہ نے واضح کیا ہے کہ ہم برداشت نہیں کریں گے. تو اب یہ 24-48 گھنٹوں میں آگے کیا ہوتا ہے, خاص کر اگر آپ دیکھیں تو 72 گھنٹوں کے بعد جو سیز فائر ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا, تو ہم ایک ایسی صورتحال میں کھڑے ہوں گے جہاں پر سیز فائر نہیں ہوگا. تو یہ بہرحال ہم نے جب دیکھنا ہے. اور سب سے بڑی ڈیولپمنٹ حماس کا ڈیلیگیشن کائرو میں موجود ہے پچھلے 48 گھنٹوں سے, اور ابھی جو حماس نے بات کی ہے وہ بڑی حیران کن بات ہے. حماس نے کہا ہے کہ ہمارا جو ایشو ہے, جو غزہ فائل ہے, اس کو بھی آپ لنک کر دیں براڈر ریجنل فریم ورک کے ساتھ, اور اس کو لنک کر دیں اسلام آباد ٹاکس کے ساتھ. یہ بہت بڑا واقعہ ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ مہینوں تک 2 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے مصر اور قطر ثالث رہے ہیں, اور انہوں نے سیز فائر بھی کروایا, لیکن وہ سیز فائر جس میں 754 شہادتیں غزہ میں ہو چکی ہیں سیز فائر کے بعد, اور ہزاروں لوگوں کو اسرائیل نے زخمی کیا ہے. پھر جو ایڈ اندر جانا تھی وہ نہیں جا سکی. ظاہر ہے یہ دونوں جو میڈیٹر ہیں انہوں نے نیک نیتی کے ساتھ وہاں پر جنگ بندی کی کوشش کی, سارا کچھ کیا, لیکن یہ امریکہ پر کچھ بھی اسرٹ نہیں کر سکے, یہ کچھ بھی ریمائنڈ نہیں کروا سکے امریکہ کو, اور جو اسرائیلی وائلیشنز ہیں اس کا یہ کچھ کر نہیں سکے ہیں, جو ظاہر ہے کہ ان کی کمزوری ہے, یہ اس پوزیشن میں نہیں ہے. تو جو اسلام آباد ٹاکس کے ساتھ آج فلسطینی کہہ رہے ہیں, یہ اس کو معمولی واقعہ مت لے, فلسطینی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ایشو کو بھی آپ اسلام آباد ٹاکس کے ساتھ جب لنک کر دیں. لیبنیز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ایشو کو بھی آپ اسلام آباد ٹاکس کے ساتھ جب لنک کر دیں, جو کہ ظاہر ہے وہ تو لنک ہے ہی ہے. وہ جب پہلے دن 8 اپریل کو ایگریمنٹ ہوا اس میں لبنان شامل تھا, وہ بعد میں اسرائیل اور امریکہ اس سے مکر گئے, لیکن پاکستان نے بعد میں ری انفورس کیا کہ لبنان شامل ہے, اور اسی لیے بعد میں ان کو سیز فائر کرنا پڑا, لیکن غزہ اس میں شامل نہیں تھا. اب فلسطینی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی آپ اسلام آباد ٹاکس میں شامل کریں. اس کا وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد ٹاکس میں جو ایک انہونی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے ایز اے میڈیٹر چیزوں کو انفورس کروایا, یعنی معاہدہ ہوا, اسرائیل اور امریکہ مکر گئے, سو پاکستان نے امریکہ کو ریمائنڈ کروایا, چاہے جیسے بھی کروایا, ریکویسٹ کی ہوگی, ظاہر ہے کہا ہوگا بادشاہ سلامت آپ ذرا مہربانی کریں, یہ آپ کے ساتھ بات ہوئی تھی. سو پاکستان نے 8 دن لگا کر اس چیز کو انفورس کروایا. تو اس سے فلسطینیوں نے یہ دیکھا اور باقیوں نے دیکھا کہ اچھا پاکستان جو ہے وہ بات کرے گا وہ انفورس کروا سکتا ہے. اور دوسرا, ان ٹاکس سے ایک اور نتیجہ نکلا ہے, ایک اور بات سمجھ میں آئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے مقدمے کو ریجنل فریم ورک کے اندر لے آئیں گے, یعنی الگ الگ نہیں کہ لبنان کا ایشو الگ ڈسکس ہو رہا ہے, غزہ کا الگ ہو رہا ہے, ایران کا الگ, جب ان تمام ایشوز کو آپ ایک براڈر ریجنل فریم ورک میں لا کر اور پھر بات کریں گے تو پھر آپ کی اسٹرینتھ بڑھ جائے گی. ایک ہی ایسا واقعہ ہے جس میں اسرائیل کو پش بیک کیا گیا, اور وہ یہ واقعہ ہے جہاں پر پاکستان نے پش بیک کیا ہے, وہاں اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر بھی, اور جو ہے وہ لبنان کے معاملے کے اوپر بھی اسرائیل کو پیچھے ہٹنا پڑا, وگرنہ اسرائیل نے کہاں بمباری روکنا تھی, ابھی بھی اس نے وائلیشن شروع کر دی ہیں. سو وگرنہ آپ دیکھیے کہ مصر اور قطر دونوں بڑے اچھے میڈیٹر ہیں, بڑی نیک نیتی کے ساتھ وہ سارا کچھ چاہتے ہیں, بٹ وہ اس پوزیشن آف اسٹرینتھ میں نہیں ہے. پاکستان وہ کر کے دکھایا. دوسرا فیکٹر میں نے آپ کو بتایا کہ جب ریجنل فریم ورک میں چیزوں کو ڈسکس کیا گیا تو دنیا پر بھی پریشر بنا. جب ایران نے کہہ دیا کہ ہم اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کریں گے تو دنیا پر پریشر بنا. تو آپ اگر ایک ساتھ مل کر بات کریں گے تو پھر اسرائیل کو آپ روک سکتے ہیں. یہ بات سمجھ آئی سب کو. تو آج فلسطینیوں کا یہ کہنا کہ ہمیں اسلام آباد ٹاکس کے ساتھ لنک کریں اور ہمارے ایشو بھی وہاں پر لے کر جائیں, اب ہمارے مذاکرات الگ نہ کریں, اب ہم بھی وہیں جا کر اپنے ایشوز کو ڈسکس کریں گے, یہ بہت بڑا واقعہ. اور یہ اسرائیل نہیں چاہتا, نہ ہی امریکہ پر پریشر ہے اسرائیل کی جانب سے کہ وہ تو کہہ رہے ہیں لبنان کا ایشو بھی سیپریٹ ایشو ہے, غزہ کا ایشو سیپریٹ ایشو ہے. وہ ان کی اسٹریٹجی تو یہ ہے کہ سب کو سیپریٹ کر کے رکھنا ہے, اور ایران اور ریزسٹنس اور فلسطینی ریزسٹنس کی یہ اسٹریٹجی سمجھ آ رہی ہے.
ان کو کہ نہیں ہم نے اس کو ایک ایشو بنا کے رکھنا ہے, جو کہ ایکچولی ایک ہی ایشو ہے. وہ تو اسرائیل ڈیوائڈ کرنا چاہتا ہے نا کہ ہر ایک کو الگ الگ ایشو میں ڈسکس کیا جائے تاکہ کسی کو کوئی اسٹرینتھ ہی نہ ہو. اور فلسطینیوں کو الگ ڈیل کرو, لیبنیز کو الگ کرو, ایرانیز کو الگ کرو, یمنیز کو الگ کرو, ڈیوائڈ اینڈ رول. تو یہ بہت بڑی بات ہے. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے فائنینشل ٹائم کی ایک رپورٹ شیئر کرتا ہوں جس میں انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات لکھی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو پوپ ہے نا, ان کا سامنے آنا یہ بہت بڑا واقعہ ہے, بہت ریئر یہ ایونٹ ہے کہ ویٹیکن جو ہے وہ امریکہ واشنگٹن کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہے. یہ بہت بڑا واقعہ ہے. ویٹیکن جو ہے وہ اپنے نقطہ نظر کو انفورس کر رہا ہے, اور جو یہ کانسیپٹ بیچ رہے ہیں ہالی وار کا, ویٹیکن نے کھل کر یہ بتا رہا ہے کہ بھائی یہ کوئی ہالی وارز نہیں ہے. اور وہ کھل کر یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تو چند بلینئرز ہیں جو اپنا پیسہ بنانے کے لیے اور اپنے کچھ اور مفادات کے لیے کچھ اور کریزی ریلیجیس آئیڈیالوجیز کا سہارا لے کر ہیومینٹی کو تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں, اور انسانیت اتنی مشکل کے اندر ہے. فائنینشل ٹائم نے آج اس پر بڑی رپورٹ ڈالی ہے, رپورٹ پبلش کی ہے کہ پوپ لیو پوزیشنڈ ایز اے کاؤنٹر ویٹ ٹو ٹرمپ, یعنی ٹرمپ کے مقابلے میں کون ہے اس کے ہم پلہ. کیا برطانیہ کا پرائم منسٹر ہے, کیا فرانس کا صدر ہے, کون ہے اس کے ہم پلہ؟ کیا عرب ملکوں کا کوئی سربراہ ہے, کیا اردگان ہے؟ نہیں, ٹرمپ کے ہم پلہ تو کوئی بھی نہیں ہے. سو فائنینشل ٹائم کہہ رہا ہے کہ اگر ٹرمپ کے سامنے کھڑے ہو کر دو بدو ہم پلہ ہو کر ود گریٹر انفلوئنس اور گریٹر کریج کوئی بات کر سکتا ہے تو وہ پوپ لیو ہیں. اس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو پوزیشن کر لیا ہے کہ ہی از اے کاؤنٹر ویٹ. پوپ لیو جو ہیں ان کی پوزیشن کو انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے اس طرح سے کہ ویٹیکن تیار ہو چکا ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ہیڈ آن لے گا, وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیز کے سامنے کھڑا ہوگا. یہ جو سارا بیچا جا رہا ہے نا ہالی وار, جسٹ وار, یہ وہ سارا, یہ آج فائنینشل ٹائم کی رپورٹ ہے. یو ایس از نو لانگر دا سپر پاور ایز اٹ از اے ڈکلائننگ پاور. یہ ہے فائنینشل ٹائم. ہم نہیں کہہ رہے امریکہ اب ایک ڈکلائننگ پاور ہے. پوپ لیو is the most preeminent person in the world who can confront Trump. ایک ہی شخص ہے دنیا میں جو ٹرمپ کو کنورٹ کر سکتا ہے, اس کے ساتھ پیچا ڈال سکتا ہے, اور وہ پوپ لیو ہیں. دیکھیں نا, ٹرمپ تو پھر آپ کو پتا ہے کہ جو اسٹیٹمنٹ جاری کرتا ہے وہ کسی کو, ابھی پوپ کے خلاف اس نے بڑی ایسی زبان استعمال کی ہے جس پر بڑا ریئیکشن آ رہا ہے, لیکن پوپ تو بالکل پیچھے نہیں ہٹے. سو اس سے فائنینشل ٹائم یہ بتا رہا ہے کہ ویٹیکن یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ یہ اب ہم نے نہیں چلنے دے رہا جو یہ انتظامیہ کر رہی ہے. اور ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے؟ اسرائیل ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ ویٹیکن کی پوزیشن ہے ان سپورٹ آف پیلسٹینینز. ویٹیکن جو ہے وہ آج اسٹرانگر پوزیشن کے اندر نظر آ رہا ہے ٹو چیلنج واشنگٹنز کرنٹ پالیسیز. امریکہ کی موجودہ پالیسیز کو کنفرنٹ کرنے کے لیے آج ویٹیکن جو ہے وہ مضبوط ہے, کمزور پوزیشن میں نہیں ہے. مورل اتھارٹی بیٹل. دیکھیں ٹرمپ اپنے آپ کو پتا ہے نا کہ اس نے وہ تصویر بھی شیئر کی, اور اوورآل جو زائنسٹ لابی ہے اس کو وہ ایک ریلیجیس پرسنالٹی بھی بنا کر پیش کرتے ہیں, پتہ نہیں وہ اس کو مسایہ بھی کہتے رہتے ہیں, عجیب و غریب چیزیں ہیں, اور ہالی وار, جسٹ وار, یہ سارا چل رہا ہے نا. سو مورل اتھارٹی بیٹل. ٹرمپ کہتا ہے جی میں بتاؤں گا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, میری موریلٹی بتائے گی, میرا ذہن بتائے گا, میں انٹرنیشنل لا کو نہیں مانتا. سو یہ مورل اتھارٹی کی بیٹل چھڑ گئی ہے جس میں چرچ نے, ویٹیکن نے کیٹاگوریکلی یہ بتا دیا ہے کہ یہ جو جنگ آپ نے ایران پر چھیڑی ہے یہ جسٹ وار کی ڈاکٹرائن کے اندر نہیں آتی ہے. یہ بہت بڑا واقعہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر ایک آئیڈیالوجی یہ ایگزسٹ کرتی ہے کہ ایک جسٹ وار ہوتی ہے, یعنی وہ جنگ جسٹیفائیڈ ہے, وہ الاؤ ہے, اس کی اجازت ہے, وہ جنگ آپ چھیڑ سکتے ہیں. تو ویٹیکن یہ بتا رہا ہے کہ یہ ہم بتائیں گے نا کہ کرائیٹیریا پر وہ جنگ پورا اترتی ہے یا نہیں اترتی, یہ تم کیسے بتاؤ گے کہ وہ جسٹ وار ہے یا نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں یہ جسٹ وار کا چورن بیچا جا رہا ہے, یہ کوئی جسٹ وار نہیں ہے. تو ویٹیکن کی اتنی بڑی پوزیشن لینا
یہ ایک بہت ریئر واقعے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. اور ویٹیکن اور ایران کی انگیجمنٹ ہے, خطوط کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے, جو کہ اونلی او آئی سی کنٹری ہے جو اس طرح سے بڑا, یعنی جو بڑا او آئی سی کنٹری ہے جو ویٹیکن کے ساتھ رابطے میں ہے, وہ ایران ہے. کیونکہ ایران ایک بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتا ہے کہ کس طرح سے زائنسٹ لابی کا مقصد دو مذاہب کو آپس میں لڑوانا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک چیز ہے آپ کو سمجھنی چاہیے. سو میجورٹی آف امریکن سیز کہ ایران وار ناٹ ان یو ایس نیشنل انٹرسٹ. اب یہ دو تین چیزیں ہوں گی نا. پول یہ بتا رہا ہے کہ امریکن یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو ہم ہالی وار لڑ رہے ہیں, اس میں انٹرسٹ منافع نقصان تو نہیں دیکھا جاتا. آپ دیکھتے ہیں نا کہ جب مذہب کے بنیاد پر جنگیں ہوتی ہیں تو پھر اس میں یہ جیو پولیٹیکل سینس میں کیلکولیشنز نہیں کی جاتی. تو ادھر جو ریلیجیس اتھارٹی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ یہ کوئی ریلیجیس وار نہیں ہے, جو کہ آپ یاد کریں لنڈسے گرام کہہ رہا ہے, پیٹ ہیسٹ کہہ رہا ہے, اور ان کو پیچھے فیڈ کون کر رہا ہے آپ کو پتا ہے, زائنسٹ لابی. تو امریکہ کے لوگ کہہ رہے ہیں یہ ہمارے انٹرسٹ میں نہیں ہے, اور پوپ کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی ہالی وار نہیں ہے. یعنی دونوں جو مقدمے ہو سکتے ہیں جنگ کرنے کے کہ یہ ہمارے فائدے میں ہے فار نیشنل انٹرسٹ, یا پھر یہ کہ یہ ہالی وار ہے, دونوں ریجیکٹ ہو گئے نا, دونوں ریجیکٹ ہو چکے ہیں, اور ملیٹریلی امریکہ فیل ہو چکا ہے. تو اب بس یہاں پر وزڈم تو یہی کہتی ہے کہ امریکہ اس رہی سہی جو اس کی طاقت رہ گئی ہے, جو کہ ابھی بھی بہت ہے, اس کو سمیٹے. وہ جتنا مزید ڈیپر اینڈ ڈیپر ڈریگ ہوگا اور آج اس ایگزٹ اسٹریٹجی کو نہیں لے گا, تو پھر اعلانیہ اس امپائر کا خاتمہ ہوگا, تب وہ یہاں سے نکلے گا جیسے برٹش امپائر نکلا تھا. تو اب ذرا ایران کی خبریں دیکھیں. ٹینکرز پر حملے ہو رہے ہیں, اس وقت تک 3 کم سے کم ہو چکے ہیں, اور مزید بھی چونکہ تیزی کے ساتھ ایونٹس ہو رہے ہیں, سو یہ واقعات ہوتے چلے جا رہے ہیں, نمبر اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. سو ایران نے کہا ہے کہ دا اینڈ آف دا وار ول بی ٹائڈ ٹو دا اینڈ آف دا سینکشنز. جب تک سینکشن ختم نہیں ہوتی, جنگ ختم نہیں ہوگی. یہ بہت یعنی بڑا اعلان ہے, بہت بڑا اعلان ہے کہ انہوں نے سینکشن کے ساتھ اس کو لنک کر دیا. اب یا امریکہ معاہدہ کرے گا جس میں سینکشن ریلیف ہے, یا پھر وہ معاہدہ نہیں کرے گا اور جنگ کرے گا, یا پھر وہ معاہدہ کیے بغیر یہاں سے نکلنے کی طرف جائے گا, جو کہ وہ نہیں نکل سکتا. لیکن چونکہ ٹرمپ کے بارے میں ہم کوئی پریڈکشن کر بھی نہیں سکتے ہیں, سو اگر وہ نکلتا بھی ہے تو بھی سب ایران کے کنٹرول میں ہوگا. ایران صرف ایک چیز کو نہیں کرنا چاہتا کہ وہ چاہتا ہے کہ یہ چیز وہ دوبارہ نہ ہونے دے, وہ یہ ہے کہ ایران کی پیریڈ کلنگ نہ ہو. یہ نہیں کہ یہ 6 مہینوں کے بعد پھر حملہ کرنے کے لیے آ جائے. سو ایران یقینی بنا رہا ہے کہ یہ وہ دوبارہ نہیں ہونے دیں گے. یا تو امریکہ معاہدہ کرے گا یا پھر ابھی دوبارہ جنگ شروع ہوگی. یہ ایران نے باقاعدہ اناؤنس کر دیا ہے. اگر ہماری شرائط پر معاہدہ نہیں ہونے جا رہا تو پھر تیاری کر لیں, ایک اور میدان جنگ سجنے جا رہے ہیں, ہم پھر میدان جنگ کے اندر جا رہے ہیں دوبارہ. once again we will respond with all our strength. کوئی سیج, کوئی محاصرہ ایران کے فیوچر پر اب نہیں لگایا جا سکتا, کوئی اپنی ول ہمارے پر امپوز نہیں کر سکتا. ایران کے ڈپٹی فارن منسٹر نے کہا کہ 1000 سال تک اسٹریٹ آف ہرمز کھلی تھی, ہم نے آج تک اس کو بند نہیں کیا, یہ اگر بند ہوئی ہے تو ان کی اگریسو وار کی وجہ سے ہوئی ہے. ایران کے فرسٹ وائس پریزیڈنٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کی جو باتیں ہیں وہ ڈیلیوژنز ہیں, وہ لائز ہیں, اس کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی وقت آنا تھا کہ امریکی صدر کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. اینڈ ایران کے فرسٹ وائس پریزیڈنٹ, we will enter the battlefield if we do not obtain our rights through negotiations. اگر مذاکرات کے ذریعے ہمارے رائٹس جو وہ بتا رہے ہیں کیا ہیں, سینکشنز ریلیف اور ریپریشنز, یہ اگر ہمیں نہیں دیے جاتے, we are going to enter the battlefield, ہم پھر میدان جنگ میں جا رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑی اناؤنسمنٹ جب سامنے آ رہی ہے. ادھر اسرائیلی چینل 15 یہ بتا رہا ہے کہ جناب علی اسرائیلی ایئر فورس کے اندر ایرانی ایجنٹس گھس گئے, اسرائیلی ایئر فورس کے اندر ایرانی ایجنٹس گھس گئے, اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے. اور ایران نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے 90% جو اسٹریٹجک ریڈارز ہیں اور فیسلٹیز ہیں ان دا یو ایس بیسز وہ ہم نے ڈسٹرائے کر دی ہیں. یہ ایران کا آج کا دعویٰ ہے. 90% اسٹریٹجک ان کے ریڈارز اور باقی فیسلٹیز ڈسٹرائے ہیں. دیٹ مینس کہ وہ بہت جلدی ان بیسز کو دوبارہ استعمال نہیں کر سکتے. اور جو اسرائیل ہے اس کا انالیسز یہ ہے, اسرائیلی ایکسپرٹس یہ انالیسز کر رہے ہیں کہ اگر امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی ڈیل ہو گئی تو اس سے
اسرائیل بہت مشکل ترین پوزیشن میں آ جائے گا. کیسے؟ کیونکہ ایران کا جو میزائل آرسنل ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہوگا, بلکہ اس میں اضافہ بھی ہو رہا ہوگا, اور مین وائل جو اس کی نیوکلر کیپیبلٹیز ہیں وہ ایگزسٹ کرتی ہوں گی, اور لیونگ اسرائیل ٹو اٹس فیٹ اگینسٹ ایرانی میزائلز while failing to curb nuclear and military capabilities. نہ ہی ایران کی ملٹری اور نہ ہی نیوکلر کیپیبلٹیز ختم ہوئی ہوں گی, میزائل موجود ہوں گے, ڈرونز موجود ہوں گے, تو اسرائیل داؤ پر ہوگا. یہی وہ بات ہے, نہیں چاہتے کہ وہ معاہدہ ہو. حالانکہ اسرائیل خود اپنے آپ کو اس پوزیشن پر لے کر آیا, خود اپنے آپ کو اس پوزیشن پر لے کر آیا, وگرنہ اس کی ابھی کوئی ایسا اس کو خطرہ نہیں تھا اس کے سروائیول کو. وہ خود جتنا اس جنگ کو پھیلاتا چلا جا رہا ہے, ہم نے ہمیشہ سے یہ بات کی ہے, وہ اپنے آپ کو کمزور کر رہا. حالانکہ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ گریٹر اسرائیل بنا رہا, نہیں, وہ اس نے اپنے آپ کو کمزور کیا. تو آج اس کا سروائیول اس بات پر ہے کہ اگر ایران اور امریکہ کی ڈیل ہو گئی تو وہ پھر کدھر جائیں گے, وہ تو بالکل کارنر ہو جائیں گے. تو یہی فیصلہ ہے جو آج امریکہ کو کرنا ہے. اگر وہ اسرائیل کے دیکھیں, اسرائیل کے لیے, اسرائیل کو تو پھر مسلسل جنگیں کرنی. ابھی ٹرکی کہہ رہا ہے کہ یہ پاکستان اور ٹرکی کو اگلا نیا دشمن بنانے جا رہے ہیں, تو پھر اسرائیل کی تو جنگیں ہیں, کل کو پھر امریکہ آ کر ٹرکی اور پاکستان سے لڑے گا, تو کہیں تو فل سٹاپ ڈالنا ہے. سو آج ہی امریکہ کے لیے بہتر ہے, وگرنہ دیکھیں دنیا میں جو اقتدار ہے وہ ہر بار تو نہیں ملتا. ایک ہی بار امریکہ کو اقتدار ملا ہے, دوبارہ نہیں ملنا. وہ اپنے اقتدار کو آگے بڑھا سکتے ہیں, لیکن اگر اسرائیل کی ڈوبتی کشتی میں سوار ہوئے کہا کہ نہیں ہم ایران کو تباہ ہی کریں گے, تو پھر اتنی بڑی کاسٹ ہوگی اس جنگ کی کہ ان کے لیے شکست کے معنی بھی کچھ نہیں بچیں گے. اتنا نقصان ہوگا. گلف سٹیٹ جو ہیں انہوں نے ویلکم کیا ہے ایران کی کنڈیمنیشن کو, کہ ایران جو فیس لے رہا ہے اس کو کنڈیم کیا گیا ہے. گلف سٹیٹ نے کہا کہ ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. ٹرمپ نے اسپین پر تنقید کی ہے, چونکہ اسپین آپ کو بتایا کہ وہ اسرائیل کے خلاف ایک پوزیشن لے چکا ہے, کہتا ہے کہ یہ اس کی اکانومی تباہ ہو چکی ہے, یہ اس کی ملٹری تباہ ہو چکی ہے, سو آن, اس طرح کی باتیں کی ہیں. اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایک اسرائیلی فوجی جب مارا گیا ہے وہاں لیبنان میں ایکسپلوژن ہوا ہے. میکرون اور جو لیبنیز پریزیڈنٹ ہے اس کی بات ہوئی آپس میں. لیبنیز صدر نے جب کنڈیم کیا ہے, یونائٹڈ نیشن کی فورسز یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے انویسٹیگیشن شروع کر دی ہے کہ یہ واقعہ کیسے ہوا, اور موسٹ پروبیبلی یہ حزب اللہ نے کیا. اب دیکھیے, نہ ہی یو این کے پاس ثبوت ہے, نہ ہی لیبنیز گورنمنٹ کے پاس ہے, نہ ہی فرانس کے پاس ہے, لیکن سب کہہ رہے ہیں کہ یہ حزب اللہ نے کیا, حزب اللہ نے کیا, حزب اللہ نے کیا. سو یہ کیا ڈیپ کنسپریسی ہے, یہ دیکھنا ہے. اور آخری خبر یہ ہے کہ چائنا ٹورزم اکانومی میں بھی امریکہ کو اوورٹیک کرنے جا رہا ہے. تو جب امریکہ اپنے آپ کو اس طرح سے جنگوں میں ڈریگ کیے ہوئے ہے, تو چائنا ایک ایک چیز کے اندر لیڈ کر رہا ہے, یہ ان کو سوچنا چاہیے. اور ایک گارڈین میں بڑی اہم رپورٹ آئی ہے کہ ٹرمپ ایران کلیم مرر بش عراق مشن اکمپلش ٹیکسٹ بک. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور اس معاملے کے ساتھ بڑی ریلیونٹ ہے. گارڈین نے سٹوری چھاپی ہے کہ جیسے بش جو تھا اس نے تو ایک مہینے کے بعد جو ہے وہ وکٹری کا اعلان کر دیا تھا اور جنگ کے خاتمے کا اعلان کر دیا تھا عراق میں, اور اس کے بعد وکٹری اناؤنس ہونے کے بعد اور جنگ کے خاتمے کے اناؤنسمنٹ کے بعد کئی سال جنگ چلی, اور جتنا نقصان ہوا وہ اصل میں بعد میں ہوا ہے, پہلے نہیں ہوا. وہ ہزاروں فوجی بھی مارے گئے, ٹریلینز آف ڈالرز کا نقصان بھی ہوا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہیں وہی لمحہ تو دوبارہ نہیں آ گیا کہ ٹرمپ وہی سٹیٹمنٹس جاری کر رہا ہے, فتح ہو گئی ہے, جنگ ختم ہو گئی ہے, اور پتہ چلے کہ پھر آگے کئی سالوں کی جنگ ہو. یعنی بش نے بھی فتح اناؤنس کی تھی اور ساتھ جنگ کے جو خاتمہ ہے اس کو اناؤنس کیا تھا, مشن اکمپلشڈ اس نے کہا تھا. سو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ مشن اکمپلشڈ مومنٹ تو دوبارہ نہیں آ گیا. پھر انہوں نے آگے بہت ساری مثالیں دی ہیں کہ جیسے لیبنان میں آپ دیکھیں اسرائیلی فوج ہے, پھر اسرائیل جنگ بندی نہیں چاہتا, پھر اسٹریٹ آف ہرمز کا آگے معاملہ ہے. یعنی اس طرح کی بہت ساری انہوں نے ڈائمینشنز بتائی ہیں کہ یہ معاملات تو دوبارہ جب جنگ کی طرف جا سکتے ہیں, اور کئی سالہ جنگ. تو ٹرمپ جو باتیں کر رہا ہے یہ بالکل کچھ اور بھی ثابت ہو سکتا ہے. خیر, ہم تو یہی توقع کریں گے کہ وزڈم کا مظاہرہ کرتے ہوئے جنگ بندی کی طرف, مکمل ایگریمنٹ کی طرف جایا جائے. اینڈ اگین دنیا تباہی کے دہانے پر تھی, دنیا کی اکانومی تباہ ہو رہی تھی, اس لیے دنیا نے یہ مل کر جنگ رکوائی ہے پریشر ڈال کر. سو یہی ایک چانس ہے کہ دنیا اسرائیل کے لیے اتنی بڑی تباہی اپنے لیے فیس نہیں کرے گی. یہ ایک چانس ہے. یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہم نے. راز روگا کریں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.